بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارت میں سیاسی زلزلہ۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارتی سیاست میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مودی، راجناتھ سنگھ اور امیت شاہ سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نریندر مودی کی پوزیشن 24 گھنٹوں کے اندر اندر کمزور ہو گئی۔ عوامی غصہ اور اپوزیشن کا دباؤ شدید ہو چکا ہے۔ ایمرجنسی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ حکام طلب کیے جا چکے ہیں۔ مودی حکومت سیاسی بحران کی زد میں آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کشمیر پر حیران کن اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ ان کے اس بیان نے بھارتی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آرٹیکل 370 کی قانونی حیثیت پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ مودی حکومت کے دعوے بے اثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت بھارت کی خود مختاری پر سوالیہ نشان بن گئی۔ بھارت میں امریکی کردار پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارتی ایئر فورسز کا اعلان، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انڈین ایئر فورس نے واضح کر دیا ہے کہ آپریشن جاری ہے۔ عالمی میڈیا کو لگ رہا تھا کہ جنگ رک چکی ہے، مگر بھارتی فضائیہ نے اس تاثر کی نفی کر دی ہے۔ بیانات میں تضاد، حکومت کی پالیسیوں پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھارت پسپا نہیں ہوا۔ ایئر فورس کا موقف، ہم اب بھی ایکٹیو جنگی حالات میں ہیں۔ بھارتی اپوزیشن اور شیو سینا کا مودی پر حملہ۔ شیو سینا نے مودی پر امریکہ کے آگے جھکنے کا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کو قربان کر دیا گیا۔ مودی پر الزام ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران سرنڈر کیا۔ رافیل لڑاکا طیارے اور بھارتی طاقت کہاں گئی؟ سوالات اٹھنے لگے۔ مودی پر عوام اور سیاسی جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ملک گیر سطح پر غصہ اور مایوسی کی لہر چل رہی ہے۔ اسد الدین اویسی کی مودی سے ناراضگی، عوامی رد عمل۔ اسد اویسی نے کہا کہ میں مودی کے ساتھ کھڑا تھا، تم نے کیا کیا؟ مودی حکومت پر سیز فائر کا الزام عائد کر دیا گیا۔ عوام اب اویسی کو ہیرو کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مودی کے فیصلے کو غداری قرار دیا جا رہا ہے۔ سیز فائر پر نیشنل لیڈرز میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ پوری قوم میں غصے کی فضا ہے۔ عوام سوالات پوچھ رہے ہیں۔ بھارت میں سیز فائر پر عوامی غصہ اور میڈیا کی تنقید۔ سیز فائر کے بعد بھارتی عوام کو سخت مایوسی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد جواب کیوں نہیں دیا؟ میڈیا اور اپوزیشن مودی سے سخت سوالات کر رہے ہیں۔ نیوی، ایئر فورس سب الرٹ، لیکن حکومت خاموش کیوں؟ نیشنلزم کے نعرے بے معنی دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ مودی کی آسمانوں کو چھوتی ہوئی مقبولیت تاریخ کی نچلی سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹنگ، پاکستان کو سبقت حاصل۔ الجزیرہ نے دعویٰ کیا پاکستان نے 5 رافیل مار گرائے۔ ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کرنے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ عالمی میڈیا بھارت کی کمزوری کو نمایاں کر رہا ہے۔ بھارتی دفاعی حکمت عملی پر سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹنگ نے بھارت کا موقف کمزور کر دیا۔ عالمی رائے عامہ پاکستان کے موقف کے قریب دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت میں ممکنہ نئی جنگ اور مودی کا خطرناک فیصلہ۔ مودی حکومت پیر کو دوبارہ جنگ شروع کر سکتی ہے۔ مذاکرات صرف وقتی جنگ بندی کے لیے تھے، مستقل نہیں۔ شواہد مل رہے ہیں کہ بھارت سیز فائر توڑنے والا ہے۔ شیو سینا، RSS اور دیگر گروہ جنگ کے حامی بن گئے ہیں۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت ایک اور خطرناک قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ یورپی دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ نے S-400 کی تباہی کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ یورپ کی ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کی تباہی پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی ہوئی ہے، تو یہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس، شمالی بھارت کا مرکزی بیس، سخوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔
ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک نے کہا ہے کہ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اگر J-10C طیارے نے رافیل کو گرایا ہے تو واقعی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی حملوں کے دوران چینی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا۔ مائیکل کلارک کے مطابق میرے خیال سے بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی۔ اس سے قبل امریکی صحافی نک رابرٹسن نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کی تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا اور سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ پاکستان نے مغربی سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، بھارتی حکام کا اعتراف۔ بھارتی حکام نے پاکستان کی جانب سے مغربی سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ پاکستان نے ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ادھم پور اور بھٹنڈا اسٹیشن پر بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ہائی اسپیڈ میزائلوں سے پنجاب ایئر بیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی حکام نے پاکستان کی جانب سے سری نگر، اونتی پور اور ادھم پور کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی بھی تصدیق کر دی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ کی جماعت کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل ایکٹ میں بھی ترامیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت سیاسی جماعتوں اور ان سے منسلک اداروں پر مقدمات چلائے جا سکیں گے۔ یوکرین جنگ، یورپی رہنماؤں کا روس سے 30 دن کی غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ یوکرین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پولینڈ کے رہنماؤں نے روس سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے 30 دن کی جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں۔ اس مطالبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں ملاقات کی، جہاں انہوں نے امریکی صدر سے فون پر بات چیت کی۔ امریکہ چین تجارتی جنگ ختم ہونے والی ہے، جنیوا میں بڑی پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح تجارتی مذاکرات کے پہلے دن کو زبردست پیش رفت قرار دیتے ہوئے اسے دونوں عالمی معیشتوں کے درمیان ٹوٹل ریسیٹ کہا ہے۔ یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک سفارتی رہائش گاہ میں ہوئے ہیں۔ حماس نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی، زندہ ہونے کی تصدیق۔ غزہ سے حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں دونوں افراد کو زندہ حالت میں دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اسرائیل سے 19 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا اور بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی، جس کے بعد مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کئی دن سے سیز فائر کروانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ جنگ بندی کے باوجود فلائٹ آپریشن متاثر 150 پروازیں منسوخ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر اور فلائٹ شیڈول میں بہتری کے باوجود ملک بھر میں فضائی آپریشن معمول پر نہ آ سکا۔ بین الاقوامی سطح پر 150 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق منسوخی کی بڑی وجہ آپریشنل مشکلات بتائی جا رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید، 124 زخمی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تازہ حملوں میں بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید اور 124 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں خوفزدہ بھارتیوں کو نکالنے کے لیے مودی حکومت نے خصوصی ٹرین چلا دی۔
مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں خوفزدہ بھارتیوں کو نکالنے کے لیے نئی دہلی تک خصوصی ٹرین چلا دی۔ خوفزدہ بھارتی بوریا بستر سمیت مقبوضہ کشمیر سے جانے لگے۔ پاکستان کے حملوں کے بعد مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی شہریوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر مقبوضہ کشمیر سے نکلنے کے لیے اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے مودی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کانگریس سے پہلگام واقعے اور جنگ بندی پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے صورتحال پر جامع بحث کے لیے آل پارٹیز اجلاس بھی منعقد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی کیسے کروا دی؟ مسئلہ کشمیر پر تیسرے غیر جانبدار ملک میں مذاکرات ہونے کی بات کیسے ہوئی؟ بھارتی کانگریس نے یہ بھی سوال کیا کہ تیسرا فریق بھارت کو مذاکرات کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ پاکستان چین افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا پہلا اجلاس علاقائی استحکام پر اتفاق۔ پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا کابل میں پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اقتصادی و سیکیورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزارت تجارت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔